کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اسٹیٹ سوورینٹی اینڈ ہیومینیٹیرینین. یہ دونوں ٹاپکس پولیٹیکل سائنس میں بھی پائی جاتے ہیں، کافی حد تک ان کی لنک پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں انٹرنیشنل لا سے بھی لنک کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں کس طرح اسٹیٹ سوورینٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے، اور ہیومینیٹیرین لا جو ہے وہ اکثر یعنی پولیٹیکل سسٹمز میں ڈیفائن ہوا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، کس طرح سے، یا کوئی فلاسفر نے اس کو ڈیفائن کی کہ ہیومن لا کس طرح ہوگا. یعنی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ جنرل ول آف دا پیپل اور پروٹیکشن آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی آف سٹیزن یعنی آف اے جنرل یا آف اے سٹیزن اور انڈیویجول. تو اس طرح سے پولیٹیکل سائنس ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر ان کو انٹرنیشنل لا کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ ان کو کافی حد تک مزید ڈیفائن کرتے ہیں. ان کو یعنی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان ڈیپتھ ان کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سوورینٹی اس طرح ہونی چاہیے، اور ہیومینیٹیرینین لا میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو آج ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کو اوپن کرتے ہیں. اچھا، یہ تو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہیومینیٹیرینین انٹرونشن. اب آتے انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹ سوورینٹی. اسٹیٹ سوورینٹی کیا چیز ہے؟ فنڈامنٹل پرنسپل. States is a fundamental principle of international law. It means that a state has full authority over its territory. یعنی اس کی اپنی حد تک جتنا اس کی بارڈرز ہے اس کی حد تک اپنی باؤنڈری کے اندر اس کی فل اتھارٹی ہے. فریڈم ٹو گورن وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس. یعنی اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ جس طرح سے چاہے گورن کر سکتی ہے بغیر کسی فورن انٹرونشن کے یا ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کے. باہر سے کسی مداخلت کے بغیر وہ اپنے گورنمنٹ سسٹم کو اچھی طرح چلاتی ہے. اچھا، پھر آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ، لیگل ایکویلٹی ود ادر اسٹیٹس. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنا لین دین بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پرنسپل آف انٹرنیشنل لا. تو اسی کی حد تک یہ تین چیزیں جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیں، دس از پرنسپل از سینٹرل ٹو دا انٹرنیشنل اینڈ از ریکگنائزڈ ان ڈاکومنٹ سچ ایز دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. اور یہ چیزیں انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں ان پوائنٹس کو. پھر آتے ہیں کانسیپٹ آف ہیومینیٹیرینین لا. ہیومینیٹیرینین لا کیا چیز ہے؟ ہیومینیٹیرینین انٹرونشن Humanitarian intervention refer to use of force by one or more in another country to prevent or stop serious human rights violation. تو یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس وائلیشن کو سٹاپ کرتے ہیں، جہاں پہ موسٹلی اس میں کیا ہوتا ہے، وار کرائمز ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ڈیفائن ہوتے ہیں جینوسائڈ ہے، جینوسائڈ نسل کشی. اب فرض کریں یہاں پہ ایگزامپل دوں گا جیسے کہ فلسطین میں ہو رہا ہے. ایتھنک کلینزنگ مذہبی تفارقات اور یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر آتا ہے وار کرائمز کیا چیز ہے؟ جہاں پہ جنگ ہو اور وہ اس جنگ میں مزید کرائم بھی یعنی کرائم کو بھی سر انجام دے، تو وار کرائمز کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹیز کے اگینسٹ جو کرائمز ہوتے، جو جرائم ہوتے، جو وائلیشنز ہوتے، وہ اس کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ ان ڈیٹیل میں کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے، لیکن زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ ہیومینیٹیرین رائٹس کا کیا کہ ایک لاش کو مسل دینا یا اس کے ہاتھ پیر کاٹنا یا اس طرح کی اگینسٹ جو ہیومینٹی ہے اس کو، یا انسان پر بہت زیادہ ظلم کرتے ان کو سلیو بنانا، ان سے بہت زیادہ کام نکلوانا. تو یہ چیزیں ہوتی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. یہ میں نے ایک بیسک سی بتائی ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کو پڑھیں گے. اچھا، کور کانفلکٹ کیا چیز ہے اس میں؟ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کے چیلنجز اسٹیٹ سوورینٹی کے. تو ایک سائڈ پہ دیکھا جائے تو سوورینٹی ڈیمانڈز نان انٹرفیئرنس. آن دا ادر ہینڈ ہیومینیٹیرین ڈیمانڈ ایکشن ٹو پریونٹ سفرنگ. اچھا، اسٹیٹ سوورینٹی جو ہے وہ ایک ایسا گورنمنٹ ہے، اس ویڈیو میں ہم نے پہلی پڑھا کہ وہ ایک ڈیفائن باؤنڈری کے اندر قائم کرتے ہیں بغیر کسی باہر کے مداخلت کے. جبکہ ہیومینیٹیرین پرنسپل جو ہے اگر یہ دیکھا جائے یو این دیکھا جائے تو جہاں پہ وار کرائمز ہوگی، جہاں پہ جینوسائڈ ہوگا یعنی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوں گی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی وہاں پہ انٹرنیشنل لا اور یو این خواہ وہاں پہ مداخلت کرے گی. تو کیونکہ وہ اس ظلم کو یا اس وائلیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ مداخلت اور یہ لیگل اور ایتھیکل ڈیلیما ہے انٹرنیشنل لا کا کہ وہ وہاں پہ ضرور مداخلت کریں گے. اچھا، رول آف یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشن کا اس میں بہت ایک اہم کردار ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی یو این سیکیورٹی کونسل کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو تھریٹن کیے بغیر ایک ملک میں مداخلت کر سکتے ہیں جہاں پہ وار کرائمز یا
ہیومینیٹیرینین انٹرونشنس یعنی ہیومینیٹیرینین لا کے اگینسٹ کچھ ہو رہا ہو. تو the concept of responsibility to protect has also emerged with states that states have the responsibility to protect their population. If they fail, international community may intervene. تو یہ responsibility to protect یہ ایک اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے، سوری انٹرنیشنل لا کا ایک کانسیپٹ ہے یو این ایس سی کا، کہ جہاں پہ کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے عوام کی اپنے پاپولیشن کی پروٹیکشن کری، تحفظ کرے گی. اگر اس میں وہ فیل ہو جائیں گی تو وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہے یو این ہو گیا یہ اس طرح سے پھر اور دیگر جو کنٹریز ہوگی تو وہ اس کے ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے وہاں پہ مداخلت کرے گی، انٹروین کریں گی. اچھا اس کے پریکٹیکل ایگزامپل دیکھیے. ان پریکٹس humanitarian has been controversial. Some intervention have been justified on humanitarian grounds while others have been criticized as politically motivated. This shows that international law often operates within political realities. تو اگر ایک طرف دیکھا جائے تو کچھ ہوتے کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بیس کرتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے جو پولیٹیکل موٹیویشن کی وجہ سے جنم لیتی ہے. پولیٹیکل موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ اب پروٹیسٹ ہو گئے، ریوولٹس ہو گئے، جہاں پہ ماس کلنگز نہ ہو، یا تو ماس کلنگز یا ہیومن رائٹس کے اگینسٹ کچھ اس طرح سے کرائمز نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. تو اس میں پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہیں کر سکتی، بس وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اب اگر دیکھا جائے اس میں، اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل مینشن کروں گا. بنگلہ دیش کی جو 2024 کی ٹاپلنگ آف شیخ حسینہ گورنمنٹ، تو وہ ایک انٹرنل ریوولٹ تھا، اٹھ گیا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن اٹھ گئی، انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا اور دوسری گورنمنٹ کو انسٹال کر دیا. اب اگر اس میں ماس کلنگ ہوئے تو وہ اگینسٹ ہیومینیٹیرین لا ہے، تو وہاں پہ پھر یو این یا انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کر سکتی ہے. اچھا پھر دیکھا جائے انالیٹیکل پرسپیکٹیو آف سی ایس ایس. آنسر رائٹنگ کے دوران آپ نے دونوں کے کانسیپٹس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنے، ان کے کانفلکٹس کو بھی ڈیفائن کرنے، جو ان کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں، پھر ایگزامپلس بھی دینے. ایویلویٹ بوتھ لیگل اینڈ ایتھیکل پرسپیکٹیو، دونوں کو لیگلی اور ایتھیکلی پرسپیکٹیو سے ان کو ایویلویٹ بھی کرنے کہ وہ کیا چیزیں، یعنی ان کو مزید ڈیفائن کرنا، مزید ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. کنکلوڈ ود اے بیلنسڈ ویو پوائنٹ. تو ان دونوں کو پھر آپ نے بیلنسڈ ویو پوائنٹ کے ساتھ ان دونوں کو آپ نے ایکسپلین کنکلوڈ کرنے کہ ان دونوں میں واضح فرق کیا چیز ہے. تو یہ تھی اسٹیٹ سوورینٹی اور ہیومینیٹیرینین انٹرونشن کی ڈفرینسز، اور ان کے یعنی کچھ ایسے پوائنٹس جن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے انٹرنیشنل لا کی اسٹوڈنٹ کا اور پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ کا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور آن کیجیے تاکہ آپ کو ٹائملی میری نئی ویڈیوز ملتی رہے. اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.